السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 31 سے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ سماوات آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ساری ملکیت، ساری چیزوں کا مالک، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سب کا مالک، ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب مجھے جتنی چیزیں ملی ہے، آپ کو جتنی چیزیں ملی ہیں، ان کے مالک ہم نہیں ہیں، ان کے بھی، اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اگر کسی کے پاس گھر ہے، کوئی گھروں کے مالک ہوتے ہیں، کوئی بزنسوں کے مالک، کوئی گاڑیوں کے مالک، کوئی زمین اور جائیداد کے مالک، کسی کے پاس اتنا زیادہ مال ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بے شک ہمارے ملکیت میں ہے، ہماری ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا مالک بنایا گیا ہے، لیکن دیکھیں پورا اختیار نہیں دیا گیا۔ ہم جو مرضی جیسے چاہے ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر مال ہمارے ہاتھ میں ہے، پیسہ ہے، تو اس کو ہم نہ فضول خرچی کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو اسی طرح لٹا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو چیزیں دی گئی ہے اس پہ کچھ پابندیاں، کچھ حد لگائی گئی ہیں، یعنی پورا فل کنٹرول، فل اختیار ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی مالک ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں نواز دیتا ہے، کسی کو گھر سے، کسی کو جائیداد سے، کسی کو بزنس سے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی ہم پال لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، اور یہ چیزوں کو پا کر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لوگ حقیر نظر آنے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جیسے میں نے اپنی قابلیت سے بنایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی یعنی محنت اس میں لگنے کی وجہ سے میں یہ پوزیشن پہ گئی، یہ پوزیشن میں پائی ہوں۔ یہ سب چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات بھی، جب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، اب دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے، فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حشرات ہے، پرندے ہیں، جانور ہے، نباتات ہے، پہاڑ ہے، سورج، چاند، جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ، اور ان سب پہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جب اللہ مالک ہے تو اسے چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کو مالک سمجھتے ہیں، دوسروں کے پاس یہ اختیار سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 4 میں فرمایا، آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے، یا آسمان میں ان کا کون سا حصہ ہے؟ جن کو بھی اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان سے مانگتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان سے حاجتیں اپنی مانگتے ہیں، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا پیدا کیا؟ کچھ پیدائش میں کچھ حصہ ہے ان کا؟ جب انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اس کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو کس طرح پھر یہ عبادت میں شریک بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ تو یہ بات بڑی توحید والی بات ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی تو مالک ہے ہر چیزوں کا۔ اور دوسری بات یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں عدل اور انصاف دیکھیں گے، کہیں نا انصافی نہیں ہے۔ اور اپنی تمام مخلوق کو اللہ نے حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے ایسے ہی پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا، ایک مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیجزیہ،
تاکہ وہ یعنی اجر دے، جزا دے، الذین ان لوگوں کو اساءوا جو برائیاں کیے، ان کو سزا دے، ان کو اس کا جزا دے، ان لوگوں کو جنہوں نے برائیاں کی، کس وجہ سے؟ بیما، بسبب اس کے جو عملو انہوں نے عمل کیا، اور وَيَجْزِيَ اور وہ جزا دے گا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے احسنوا اچھائی کی، بالحسنی ساتھ اچھائی کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے برا اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے، جیسا عمل ہوگا اسی طرح کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اب اگر اس دنیا کی زندگی میں برائیاں کرتے رہیں گے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے، لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بناتے رہیں گے، نہ ہی عبادتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوگا کہ یہاں برائیاں کر رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد فوراً ہی فردوس اعلیٰ میں جگہ مل جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ نہیں، جیسے کریں گے ویسے وہاں بھریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اب آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے۔ چلے الحمدللہ ہم اپنے ہاتھ سے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن ہماری زبانوں کے کیا حال ہے، کتنا ہم اپنی زبان سے مومنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہ ہو۔ تو یہاں پہ اگر ہم برے عمل کر کے جائیں گے تو وہاں پہ ویسا ہی بدلہ ملے گا، اگر اچھائیاں کر کے جائیں گے تو پھر وہاں پہ وہی بدلہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پھر یہاں پہ ایسی دوڑ کی طرف ہم جائیں، ایسی نیکیوں کی طرف ہم دوڑ لگائیں تاکہ اچھا بدلہ بھی پھر ہمیں وہاں پہ ملے۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بتائی ہیں جو محسنین لوگ ہیں۔ محسنین کون ہیں؟ نیکوکار لوگ، نیک لوگ اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے ان کی یہاں پہ صفات بیان کی ہیں، ان کے اوصاف بیان کی ہیں کہ محسن کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ جو یجتنبون جو بچتے ہیں، کبائرہ یعنی بڑے بڑے کبیرہ، الاثم گناہوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی اوصاف بیان کی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، الا سوائے اللمم سوائے صغیرہ گناہوں کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے محسنین کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، محسنین یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور فواحش و منکرات سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی دیکھیں وہ بچتے ہیں، ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، یعنی وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہوئے۔ ایک بات دیکھیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری نظر میں ہم نیکی کس کو سمجھتے ہیں؟ نیک کام کرنے کو نیکی سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، لوگوں کے کام آنا، صدقہ دینا، قرآن کی تلاوت، اور جتنی بھی ہم یہ کام ہیں ہم ان کو نیکی سمجھتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ برائیوں سے رکنا، گناہوں سے رکنا یہ بھی نیکی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ برائیوں سے رکنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو آج سے ہم اپنی لسٹ میں اس کو بھی شامل کریں گے، جہاں ہم نیکی کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ میں فلاں روزے رکھوں گی، میں اتنی قرآن کی تلاوت کروں گی، فلاں جگہ صدقہ دوں گی، اس لسٹ میں ہم نے آج سے گناہوں کے کام بھی شامل کرنے ہیں جس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے ہم نے۔ اور کون سے گناہ؟ بڑے بڑے گناہ فرمایا، کبیرہ گناہوں سے۔ اور یہ محسن کیسے، یہ لوگ کیسے ہیں؟ بچتے ہیں، اس کے قریب تک نہیں پھٹکتے، دور رہتے ہیں ایسے بڑے بڑے گناہوں سے، ہماری طرح ایزی نہیں لیتے۔
کوئی نہیں نا، کر تو نہیں رہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم ساتھ ہی تو ہے، ہم بس دیکھ ہی تو رہے ہیں، ہم تو بس اس محفل میں ہیں، ہم کر تو نہیں رہے. نہیں، یہاں پہ جو ان کی اوصاف بتائی گئی وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ بچتے ہیں. اور بچنے میں دیکھیں کس طرح انسان پھر احتیاط سے کام کرتا ہے، بچ بچ کے چلتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے وہ کون سے گناہ ہیں، کیونکہ یہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آیا ہے. تو ہمیں جب تک پتہ نہ ہو کبیرہ گناہ کیا ہے تو ہم کیسے بچ سکیں گے؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں. اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیں، کبیرہ گناہوں کو کیسے پہچانیں گے. تو اس کے بارے میں یہ ہے، کبیرہ گناہوں کے بارے میں، جس گناہ کے بارے میں ہلاکت یا بربادی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرے اور جو پیٹھ پیچھے برائی کرے. سورۃ الہمزہ میں ہم پڑھتے ہیں. تو جس گناہ کے بارے میں بربادی کے الفاظ آئے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا دیکھیں، جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید آئی ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، فریب اور دھوکہ آگ میں ہے. اور اسی طرح تیسرا، جس گناہ کے بارے میں لعنت کے الفاظ آئے ہو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت ہے. اسی طرح آئی بروز بنانے والی پر لعنت ہے، سود لینے والے پر لعنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں اور آج ہم اسے معمولی سمجھ کر کرتے ہیں. سود کو ہی دیکھ لیں آپ، سود کتنا بڑا گناہ ہے. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیٹیگری میں کبیرہ گناہ میں، جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو. مثلاً جیسے اللہ تعالیٰ فلاں کو پاک نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ فلاں سے کلام نہیں فرمائے گا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے نیکی کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اور آدمی جو مرد حضرات ہیں ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑا لٹکانے والوں پر اللہ تعالیٰ نہ ہی ان کے اوپر نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی پاک کرے گا انہیں. اب نیکسٹ والی میں ہم دیکھتے ہیں جس گناہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آئیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا نوکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. کتنی مرتبہ دیکھیں کہ بیویوں کو ان کے شوہروں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے. کہیں دوست فرینڈس ہوتی ہیں، وہ اپنی فرینڈس کو غلط مشورے دیتی ہیں، شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہیں، یا نہیں تو کہیں مائیں اس طرح کا کام کر دیتی ہیں غفلت میں یا لا علمی میں کہ اپنی بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے خلاف بھڑکاتی ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اور نمبر 8 پہ ہم دیکھیں گے جس گناہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہو، جیسے فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹنے والا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغض اور حسد یہ مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کو مونڈ دینے والی ہے. نمبر 9 پہ دیکھیں، جس گناہ کے لیے فلاں جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی ایسی گناہ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے خطا رحمی جنت میں نہیں جائے گا جو خطا رحمی کرتا ہے، رشتے توڑنے والا. اور نمبر 10 پہ جس گناہ کے بارے میں کفر کے الفاظ آئے ہو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. جیسے نسب کا طعنہ دینا، کہ دیکھیں آج کل کس طرح تمہاری ذات یہ ہے، ہم یہ خاندان سے ہیں، ہمارا خاندان یہ اعلیٰ ہے، تم تو نچلی ذات کے ہو. تو یہ حسب کا طعنہ دینا اور میت پر نوحہ کرنا. تو جہاں کہیں آپ دیکھیں گے قرآن یا حدیث میں ہلاکت یا بربادی
یا پھر جہنم کی وعید، یا پھر جس پر لعنت کی گئی ہو، یا پھر جس پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہو، یا پھر جس پر یہ کہ ہم میں سے نہیں کے الفاظ آئے ہو، اور جس میں دین کی جڑ کاٹ دینے والی بات ہو، اور جس میں جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، یا کفر کے الفاظ آئے ہو، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32 سے ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں اس آیت کو مکمل نہیں کیا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، تو بے شک تیرا رب بہت کشادہ، وسیع، مغفرت والا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ دیکھیں جب تک ہمیں کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم کس طرح اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں گے، کیسے ہم بچ سکیں گے۔ تو لاسٹ لیسن میں نے بتایا تھا کبیرہ گناہوں کو کیسے پہچانیں گے۔ جیسے اگر کسی گناہ کے لیے ہلاکت کے الفاظ آئے ہیں، یا جس پہ لعنت کی گئی ہے، یا جس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، یا کوئی گناہ کے بارے میں یہ ذکر آیا ہو کہ یہ ہم میں سے نہیں، یعنی دین کا حصہ نہیں ہے، یا کسی گناہ کے لیے کفر کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو آج ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھیں گے کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور میں جب یہ پڑھ رہی تھی واقعی مجھے اتنا ڈر لگا، کیونکہ ہم کئی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں لگتا ہے کوئی نہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اسی لیے میں نے، ویسے تو بہت سارے کبیرہ گناہ مینشن کیے گئے ہیں، لیکن آج کے سبق میں نے وہ کبیرہ گناہ کو چوز کیے ہیں جو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے، یعنی ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ وہ ہم سب جانتے ہیں، شرک۔ جو 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس میں سب سے پہلا شرک ہے، پھر جادو ہے۔ اور دیکھیں جادو کتنا عام ہو گیا ہے، ذرا گھر میں میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے، یا کوئی کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی سے دشمنیاں نبھانا ہے، تو دیکھیں ہر کوئی جادو کرا رہا ہے ایک دوسرے پہ۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل کر دینا، سود لینا، یتیم کا مال کھانا، جنگ میں پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5976 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی کبیرہ گناہ میں بھی ٹاپ کے گناہ، اس میں بھی سب سے بڑے گناہ جو ہے اس کا تمہیں نہ علم دو، اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا شرک کرنا، دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، آج تو کوئی اس چیز سے محفوظ نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اگر ماں باپ حیات ہے کسی کے تو ان سے ضرور معافی مانگیں، ان کے دل کو جیت لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کو خوش کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اپنی جوانی میں یا اپنی اس کے بعد والی زندگی میں پتہ نہیں ہم نے ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی ہو۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بھی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ گناہوں میں، کبیرہ گناہوں میں بھی ٹاپ کا گناہ ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا تیسرا گناہ کے بارے میں فرمایا، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ اور آپ یہ بار بار دہرا رہے تھے، بار بار،
اور صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے، انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی یہ بات بار بار دہرا رہے تھے، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ تو دیکھیں یہ تو ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر بچے ہیں تو ماں باپ کی نافرمانی میں لگے ہیں، عبادتیں ہیں تو اس میں شرک ہو رہا ہے، اور جھوٹی بات تو بنا جھوٹی بات کے تو ہمارا دین ہی نہیں گزرتا، جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی کبیرہ گناہ ہیں، جیسے آپ دیکھیں سب سے پہلے سود کا دیکھ لیتے ہیں۔ سود کے لیے دیکھیں آج کل ہر کوئی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سود یعنی انٹرسٹ پہ پیسے لیتے ہیں جا کے بینک سے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ میری پیاری بہن اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے، تو اتنی آسانی سے جواب دیتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، کیا کریں، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کیسی مجبوری سبحان اللہ، جس کے لیے سود لے کر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو سود لے رہے ہیں وہ اپنے سود کو چھوڑ دے، کیوں؟ ورنہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کون اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا؟ اب سود لے رہے ہیں، سود لے کے اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، ان سے جنگ مول لی ہے۔ اب بتائیں کیا سکون سے زندگی گزار سکیں گے؟ یہاں گھر بنانے کی خواہش میں کہ یہاں گھر بن جائے، یہاں گھر پانے کی خواہش میں اپنے آپ کو جنت کے گھر سے محروم کر لیتے ہیں، گھروں کے لیے ہی لون لیتے ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے سود پہ پیسے لیتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا اس میں پھر برکت آئے گی؟ آپ بتائیے گا، جس کے لیے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیں کہ سبحان اللہ ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ زندگی میں اگر کچھ چیزیں کم بھی ملتی ہے تو کوئی نہیں مسئلہ۔ اور اسی طرح آئی بروز بنانا، اسے بھی کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھتا آج کل۔ کتنے ساری عورتیں ہیں آئی بروز بناتی ہیں، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ میری پیاری بہن اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، نہ بنایا کریں آئی بروز، تو کیا کہتے ہیں؟ شوہر ہمارے اجازت دیے ہیں، شوہر کی ہماری خواہش ہے، اور اسلام میں خود ہے نا کہ شوہر کی بات ماننی چاہیے، شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں حدیث کے واضح الفاظ ہیں، گناہوں کے کاموں میں کوئی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت صرف نیک کاموں میں ہوگی۔ لیکن اصل میں کیا ہے؟ چور ہے نا، دل کا چور، خود کی خواہش بھی ہوتی ہے، خود بھی آئی بروز بنانا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ ہے شوہر بول رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز شوہر کوئی دوسری باتوں میں کوئی حکم دے دے، وہاں بھی اتنی فرما برداری ہوتی ہے ہماری۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر کہہ دیں کہ تمہیں تمہارے اماں کے گھر نہیں جانا ہے، تو فرما برداری سے مان لیتے ہیں؟ کتنا روئیں گے، چلائیں گے، ایموشنل کر کے منانے کی کوشش کریں گے، ہر طرح کے حربے اپنائیں گے کہ شوہر کو منا لیں کہ وہ روکے نہ ماں کے گھر جانے سے۔ تو یہاں پر خود دل کا چور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت لے کے گھومتے پھریں۔ نجومی کے پاس جانا، غیب کی باتیں معلوم کروانا، غیبت کرنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، اور گناہوں کو معمولی سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی سی تو بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے، گناہ کو معمولی سمجھنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب آپ ملا لیں تو ایک دن وہ تو پہاڑ جتنے بڑے ہو جائیں گے۔ تو گناہوں کو معمولی سمجھنا، چھوٹے سمجھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ کوئی شرعی عذر کے بنا چھوڑ دینا، فضول خرچی کرنا، اور عورتوں کا بے حجاب ہو کے گھر سے نکلنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بغیر ولی کے نکاح کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور بدعتیں شروع کرنا، بدعتوں پر عمل کرنا۔ اور دیکھیں اس کو تو ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیے، پیشاب کے خطروں سے احتیاط نہیں کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح حسد کرنا، کسی کا مذاق اڑانا،
اور وضو کرتے ہوئے ایڑیاں خشک ہونا، اس کے اوپر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے، ویل ہے اس کے لیے۔ اور ہم کتنی دفعہ وضو جلدی جلدی کر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایڑیاں وضو کے وقت پہ خشک رہنا یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح پڑوسی کو اذیت دینا، اور آج کل پڑوسیوں سے ہی نہیں بنتی ہے، سبحان اللہ، نہ رشتہ داروں سے بن رہی ہے نہ ہی پڑوسیوں سے بن رہی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس طرح کے انسان ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو نہ برداشت کرنا چاہتے ہیں نہ ہی کسی کو درگزر کرنا چاہتے ہیں۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا کبیرہ گناہ ہے۔ تو دیکھیں یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہماری یہ چیزیں آتی ہیں، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، کیونکہ جب بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، جیسے فرمایا نا الا لمم۔ اور دوسرا بے حیائی کے کاموں سے بچنا، کبیرہ گناہ کے ساتھ بے حیائی کے کاموں کا الگ سے ذکر آیا ہے۔ اور دیکھیں بے حیائی کے کاموں میں آپ دیکھیں آج کل ہر جگہ بے حیائی عام ہو گئی ہے، گھر گھر آپ دیکھیں، لباس دیکھ لیں، ہماری محفلیں دیکھ لیں، ہماری پارٹیز دیکھ لیں، ہماری گفتگو دیکھ لیں، کتنی بے حیائی ہے۔ اور ہم یہ اتنے آسانی سے کرتے ہیں فیشن کے نام پہ، فیشن ہے، آج کا ٹرینڈ ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ ابھی کتنی بیکورڈ ہے۔ تو زمانے کے ساتھ چلنے میں ہم نے بے حیائی کو اتنا اپنا لیا ہے، اب ہمیں یہ بے حیائی لگتی ہی نہیں، دیکھ دیکھ کر اسے ہم نے ایسے اپنا لیا ہے کہ اب اس میں ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ معاف فرمائے گانے سننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرا دے، گھروں میں گانے چلائے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے بھی گانے سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں بھی گانوں کے بول پڑ رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں۔ گانوں میں ہے کیا آپ دیکھیں سارے بے حیائی کے الفاظ، کہیں اپنی محبوب کی یاد میں ہیں، کہیں اپنے محبوب کو گلے لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رات میں تنہا محبوب کے بنا رات گزارنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ ان کے ذہنوں میں کیا باتیں جائیں گی؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ یہ بے حیائی کے چیزوں سے خود بھی دور رہے اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھیں۔ اور اسی طرح لباس میں، اور دیکھیں کانوں کا زنا یہ ہے کہ بے حیائی کی باتیں سننا، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، زبان کا کیا ہے؟ زبان سے بولنا، اور ہاتھوں کا یہ ہے کہ بے حیائی کی طرف جانا۔ یہ سب چیزیں دیکھیں ڈورز ہے بے حیائی کے۔ اور ایٹ لاسٹ میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایٹ لاسٹ میں شرمگاہ اس کی بس تصدیق کرتی ہے۔ شروعات تو دیکھنے، سننے، چھونے، بولنے سے ہوتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے پھر وہ؟ تو بے حیائی کے ساری چیزوں سے دور رہنا ہے، وہ چیزیں جہاں تھوڑا سا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ فلاں پارٹی میں، فلاں مجلس میں، فلاں کے ساتھ اگر میں جاؤں گی تو وہاں کوئی نہ کوئی بے حیائی کی چیز ہے، تو پھر مومن کیا کرتا ہے کہ اس سے دور رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ کوئی نہیں نا، میں بس جاؤں گی، بیٹھوں گی اور کھانا کھا کے نکل آؤں گی۔ لیکن دیکھیں جب ہم بے حیائی کے کاموں کے قریب جاتے ہیں یا اس کے آس پاس بھی رہتے ہیں، تو ایک دن یہ خدشہ ہے کہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس میں انوالو ہو جائیں۔ انسان بڑا کمزور ہے، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہمیں دور رکھنا ہے، ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے، ان چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لمم، یعنی اگر وہ بچ گیا سوائے صغیرہ گناہ کے۔ لمم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی چیز کو محض چھو لینا، یا اس کے قریب ہونا، یا کسی کام کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کر لینا، یعنی اس پہ دوام، یعنی ہمیشہ نہیں کرنا، اس کو کنٹینیوس نہیں کرنا، 1 یا 2 مرتبہ کر لیا تو یہ لمم ہے۔ یا پھر بس دل میں ایک خیال آ کر گزر گیا لیکن اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا، تو یہ بھی لمم ہے۔ کسی چیز کو چھو لینا، یا کوئی کہیں آپ گزر رہے تھے کہیں جگہ سے، آپ کا وہاں سے گزر ہوا اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کوئی بے حیائی کی چیز یا کوئی کبیرہ گناہ، یا اس طرح آپ کا وہاں پہ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کا گزر ہوا، آپ کی طبیعت بھی نہیں چاہ رہی تھی، آپ بس ایک بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، تو یہ بھی لمم ہے۔
تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جو لمم ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف فرما دیں گے، لیکن کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع اور بخشنے والا ہے، کیونکہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں، چاہے کتنے بھی، اتنے گناہ کہ زمین اور آسمان گناہوں سے بھر جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اب میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الزمر میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہ کو بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سب گناہوں کو، ایک دو نہیں، زمین بھر کے گناہ لے کر جاؤ تو وہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، اذ جب، انشاکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو ان سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوب جانتا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ اور جب تم اجنتن بچے تھے، فی بطونی پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا، جہاں تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے، تمہاری ماں تمہیں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے احوال سے واقف تھا۔ فلا تزکوا انفسکم، بس تم اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ، یعنی اپنے آپ کی تعریفیں نہ کرو، اپنے اعمال کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کی تعریفیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو پاک بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کس سے ہم بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب سے جانتا ہے، جب ماؤں کے پیٹ میں تھے، جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، نہ کوئی اور جانتا تھا، اللہ تعالیٰ تب سے جانتا ہے۔ تو یہ ہم تعریفیں کر کر کے اپنی بارے میں ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ وہ خوب جانتا ہے، ہوا عالم بمن اتقی، ہوا عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اتقی جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم کتنے ڈنگے مارتے ہیں، سبحان اللہ، کتنی شیخیاں بگھارتے ہیں کہ میرے بچے فلاں، میرے شوہر اس طرح ہے، دین کے کام کرتے ہیں تو وہ اتنا ہم لوگوں میں پرچار کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کے بارے میں تو تہجد گزار، میں تو یہ کرتی ہوں، بچوں کے بارے میں بھی میرے بچے اس طرح، تو یہ ہم تعریفیں کر کے کیا جتانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھو، اللہ خوب جانتا ہے۔ جیسے سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں جس کو ہم لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے بتاتے ہیں، بچوں کی نیکیاں، شوہر کی نیکیاں، خود کی نیکیاں، تو اس میں کیا کمال کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنے فضل سے ہدایت دے، وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی تو پھر پاکیزہ بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزوں کو لوگوں میں بتاتے نہ پھریں، نہ خود کی تعریف کریں، نہ دوسروں کی تعریفیں کریں۔ ہم مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نے دوسرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعریف کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن کو توڑ دیا۔
آپ نے یہ بات کئی بار ارشاد فرمائی اور پھر کہا اگر تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی ضرور تعریف کرنا چاہتا ہے، اگر تعریف کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں شخص کو ایسا خیال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب کرنے والا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو پاک قرار نہیں دیتا۔ تو دیکھیں اگر کسی کی تعریف بھی ہم نے کرنی ہے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے، میرے گمان میں، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں دیکھیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کے منہ پر ان کی تعریف کر رہا تھا، تو وہیں پر مقداد بن اسود وہیں پہ تھے، انہوں نے اس کے منہ پر مٹی پھینکنا شروع کر دی اور انہوں نے کہا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جب ہم تعریف کرنے والوں سے ملے تو ان کے چہروں پر مٹی پھینک دیں۔ یعنی وہ تو تعریف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج ہم اتنے تعریف پسند ہو گئے ہیں کہ جب تک کوئی ہماری تعریف نہیں کرتے ہمیں وہ لوگ پسند ہی نہیں آتے۔ تو ڈرا کریں جب لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ ان سے کہیں کہ تعریف نہ کریں، کیونکہ تعریف کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری آتی ہے، اس میں اخلاص خراب ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ بلا وجہ ہر کسی کی تعریفیں نہ کریں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ان کو وہیں روک دیں کہ تعریف نہ کریں۔ صحابہ اکرام آپ کو پتہ ہے وہ جب ان کی کوئی تعریف کرتے تو وہ فوراً کہتے تھے اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، یا اللہ مجھے یہ جو کچھ میرے بارے میں گمان کر رہے ہیں مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے، واغفر لی ما لا یعلمون، یا اللہ مجھے بخش دے، وہ نہیں جانتے میرے بارے میں، مجھے بخش دے ان چیزوں کے لیے، ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور اللہ میری پکڑ نہ کرنا، جو وہ میرے بارے میں اتنی باتیں بتا رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا یا رب العالمین۔ تو دیکھیں ہمیں نہ اپنی پاکی خود بیان کرنی ہے، نہ ہی اپنے کوئی مسلمان بھائی کی تعریف اس کے منہ پہ ہمیں کرنی چاہیے۔ کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ اگر لازمی ہی تعریف کرنی چاہتی ہیں، اگر آپ تعریف ہی کرنی چاہتی ہیں تو کہیں کہ میرے گمان میں، میرے خیال میں ایسا لگتا ہے، لیکن اللہ حساب لینے والا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 33 سے دیکھیں گے۔ آج کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور بخل کرنے والوں کی مذمت کی ہے، اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ سے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ کیا، فا پھر، رأیتا آپ نے دیکھا، الذی اس کو جس نے، تولا روگردانی کی، وآتا اور اس نے دیا، قلیلاً قلیل یعنی تھوڑا سا، وأکدا بند کر دیا یعنی پھر دینا بند کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت سے منہ موڑنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔ اسی طرح کی آیتیں ہم سورۃ القیامہ میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی، تو نہ ہی اس نے تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کی، ولا صلی اور نہ نماز پڑھی، لیکن کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے پھر اسے دیکھا ہے، کسے، جس نے روگردانی کی، جس نے منہ پھیر لیا۔ اور اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا دیا اور دینے کے بعد پھر دینا بند کر دیا۔ اسی طرح اکرمہ اور سعید نے بھی یہی فرمایا، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کنواں کھودتے ہیں، کنواں کھودتے ہوئے وہ ایک ایسی چٹان ان کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کام کو پورا مکمل نہیں کرتے، اور وہ ایک چٹان بیچ میں آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اکدینا، یعنی کہتے ہیں کہ ہم رک گئے اور پھر کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا، یا پھر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تھوڑے سے فرما برداری کے کام کیے اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب ہر اس شخص کے لیے عقدہ کے معنی آتے ہیں جو یعنی کام شروع کرے لیکن اسے پورا مکمل نہ کرے. کام تو شروع کرتا ہے لیکن بیچ میں اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی عقدہ کے لفظ آتے ہیں. اور دوسرا اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جو کسی کو کچھ دیتا ہے لیکن پورا نہ دے، تو اس کے لیے یہ لفظ آتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہلے دیتا تھا، تھوڑا سا ہی صحیح دیتا تھا، لیکن دیتے دیتے وہ کیا کیا، رک گیا، اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی اور پیچھے ہٹ گیا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک جیسے سوال یہاں پہ پوچھ رہے ہیں، آئندہ کیا اس کے پاس علم الغیب، علم غیب ہے، فہوا کہ وہ یرا سب کچھ دیکھ رہا ہے. کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ شخص جس نے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور نیکی ختم کر دیا، اسے غیب کا علم ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اس نے نیکی سے ہاتھ روک لیا کیونکہ وہ مال کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیتے دیتے جو رک گیا ہے، کیا اسے فیوچر کا علم ہے، علم غیب ہے اس کے پاس کہ اگر یہ دے گا تو یہ فقیر ہو جائے گا، اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں دیتا تھا دینے سے رک گیا ہے؟ یا اسے یہ لگتا ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو وہاں بھی میرے ساتھ ہر چیز ٹھیک ہوگی؟ اصل بات یہ ہے صدقہ، نیکی اور صلہ رحمی سے اس لیے رکا ہے کیونکہ بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے دیتے دیتے رک گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے فخر و فاخر سے نہ ڈرو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں بھی فرمایا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بات میں سچا کوئی نہیں ہے. تو شیطان انسان کے دل میں ڈر ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو گے تو بچوں کے لیے کیا بچے گا، کہیں تم دوسروں کے خود نہ محتاج بن جاؤ. فقیری کا ڈر، فخر کا ڈر ایسے ڈالتا ہے کہ انسان دیتے دیتے اللہ کے راستے میں رک جاتا ہے. تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرمائے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا. سورہ سبا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اسی کا تمہیں عوض دے گا، یعنی اس کا اجر تمہیں مل جائے گا. وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں تو دیکھیں ہم کس کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا کچھ رکھ نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ تو بہتر طریقے سے واپس کر دیتا ہے، اور صدقے سے تو مال میں برکت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دے. ہمارے بھی عمل دیکھیں اسی طرح کے ہے کہ ہم کوئی کام جوش میں آ کے، جذبات میں آ کے، شوق میں آ کے شروع کر لیتے ہیں، اطاعت کے کام ہے یا صدقہ دینا ہے یا کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم نیک کام شروع کریں تو اسے ہم پورا مکمل کرنے والے بنیں. آمین یا رب. اب نیکسٹ آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. کیا لم نہیں، یونبا وہ خبر دیا گیا، بما اس چیز کی جو فی صحف موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم اور ابراہیم کے، الذی وہ جس نے وفا یعنی پورا کیا، عہد کو پورا کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں ان کو اس کی خبر پہنچی، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا، وفا پوری کر کے دکھائی ابراہیم علیہ السلام نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے پہنچا دینے کے فریضے کو پورا کر دیا. اور اسی طرح دوسری تفسیر میں یہ ہے، قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق کی طرف اس کے پیغام کو پہنچا دیا اور اپنے فرض کو پورا فرما دیا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا، وفا کر کے دکھائی۔ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، جو پیغام آپ کو لوگوں تک پہنچانے کا دیا تھا، آپ نے اس فرض کو پورا کر دیا۔ اسی لیے ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں آیت 124 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا یعنی امام بناؤں گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کتنی بڑی بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی، اور آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، کسی میں پیچھے نہیں ہٹے۔ کہا آگ میں کود جاؤ تو کود گئے، بیٹے کو قربان کر دو تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بیوی بچے کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دو وطن چھوڑ دیا۔ ساری زندگی بڑھاپے تک جتنی بھی آزمائشیں آتی رہی ہیں، ہر آزمائش میں آپ پورے اترے، وفا کر کے دکھائی۔ اگر وفا دیکھنا ہے نا تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی ایسی بنانا چاہتے ہیں جس سے رب راضی ہو تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہر آزمائش میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی تعریف کرے، ہم بھی اس کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے۔ تو کیا ہم کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آزمائشیں آتی ہیں، کیا اس آزمائشوں میں ہم ڈٹے رہتے ہیں؟ یہ 3-4 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم محبوب بننا چاہتے ہیں تو جب ہماری زندگی میں کوئی بھی آزمائشیں آئیں، کوئی بھی مصیبتیں آئیں، تو سب سے پہلے اس پہ راضی ہو جائیں کہ یہ میری رب کی طرف سے ہے، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ۔ دوسری چیز، آزمائشوں میں پریشانیوں میں ڈٹے رہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جیسا توکل لے آئیں کہ آپ کے سامنے آپ کو ختم کرنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، آپ تنہا کھڑے ہیں اور ساری قوم ایک طرف ہے، لیکن کیا ہی توکل ہے ابراہیم علیہ السلام کا، نہ ذرا گھبرائے نہ ذرا ڈرے، کیونکہ توکل تھا کہ رب مجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ توکل ہم نے بھی اپنے میں لانا ہے کہ بڑی سی بڑی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، جیسے آج کل دیکھیں کہ کس طرح کورونا کے کیسز بہت زیادہ ہو گئے، کئی لوگ اس میں مبتلا ہے، تو وہ اللہ پر توکل رکھیں۔ جس کے پاس اللہ جیسا رب ہو اسے کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کورونا یا کووڈ کا خوف ہمیں کیوں ہو؟ اللہ پر توکل رکھیں، اس سے مانگیں، ضرور وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے نکالا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس کووڈ سے بھی نکال سکتا ہے، اس کووڈ سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ شفا عطا کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں، اور ڈٹے رہیں، توکل رکھیں اللہ تعالیٰ پر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اگر ہم نے محبوب بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں قربان کرنی ہوں گی، آزمائشیں آئیں گی، قربانیاں مانگیں گی ہم سے، تو ہمیں تیار رہنا ہے اور خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا ہے۔ کیا ہم کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اپنا کچھ اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہے؟ کیا وقت لگا سکتے ہیں؟ جب بھی کسی کو قرآن کی طرف بلا کر دیکھ لیں آپ تو ایک ہی جواب ہے، وقت نہیں ہے۔ نہ ہم وقت لگانا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنا وقت اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی صلاحیتیں لگانا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنی نیند ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اپنا مال اللہ کے لیے ہم قربان کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے؟ آزمائشیں آتی ہیں، اس میں ایک الگ سے ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پریشان حال، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں چھوٹی سی آزمائش پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں،
میری پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہمیشہ نہیں رہتی. کچھ ہفتے، کچھ دن، کچھ مہینے، اس کے بعد آزمائش ختم ہو جاتی ہے. اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ جانچ پرکھ لیتا ہے اپنے بندوں کو، کون صبر کرنے والا ہے، کون شکر گزاری کر کے دکھاتا ہے، کون گلے شکوے کرتا ہے. وہ ایک آزمائش میں، وہ ایک امتحان میں اللہ اپنے بندے کو اچھی طرح سے پرکھ لیتا ہے. تو آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، کیونکہ اس وقت پہ شیطان کے حملے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جب قرآن اور ذکر اور عبادات کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ سے انسان جڑ جاتا ہے تو ان آزمائشوں میں پھر وہ ایک چٹان کی طرح، ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. پھر کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی، کوئی چیز اسے ڈرا نہیں سکتی. تو آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، اپنے توکل کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، صبر ثابت قدم رہیں. پھر دیکھیں کہ کس طرح انشاءاللہ ان آزمائشوں سے ہم نکل آتے ہیں. سورۃ النجم آیت نمبر 38 سے دیکھیں گے. اس آیت کا پچھلی 2 آیتوں سے کنیکشن ہے. دیکھیں پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. تو وہ ذکر اب اس آیت میں آیا ہے. وہ کون سی باتیں تھیں جو صحیفوں میں تھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا. اللہ یہ کہ نہیں تزرو بوجھ اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزرا بوجھ، اخرى کسی دوسری جان کا. یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی ہر وہ انسان جس نے کفر کیا یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اس کا بوجھ خود اسے اٹھانا پڑے گا. اس کی طرف سے کوئی دوسرا انسان اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں بھی فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر کوئی بوجھ تلے دبا ہو، اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کے قرابت دار ہی ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. وہاں تو بوجھ اٹھانا تو دور کی بات کہ کوئی آ کے دوسرا بوجھ اٹھائے گا، کوئی پوچھے گا تک نہیں. سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے وہاں پر. تو کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سب اپنے اپنے کیے عمل کے جواب دینے ہوں گے. وہاں پر جا کے کسی کو کسی پہ الزام لگا کر بچ نہیں سکیں گے. جو گناہ کیے ہیں، جو خود بوجھ اٹھائے گا، خود اس کے سوال کے جواب دینے ہوں گے. پھر فرمایا نیکسٹ آیت میں، اور ان یہ کہ لیسا نہیں ہے، للانسانی لیے انسان کے، الا مگر، ماں وہی جو سعی اس نے کوشش کی. کلیئر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. یعنی جس طرح دیکھیں کسی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لادا نہیں جائے گا، اسی طرح اسے اجر و ثواب بھی صرف انہی اعمال کا ملے گا جو اس نے خود اپنے لیے کیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ ہو جاتا ہے. ہر عمل ختم ہو جاتا ہے موت کے ساتھ، سوائے 3 عمل کے جو اس کو ملتے رہتے ہیں. سب سے پہلا صدقہ جاریہ، جو اس کے بعد بھی جاری رہنے والا ہو. اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا تھا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا تھا، کوئی روڈ بنا دی تھی اس نے، کوئی مدرسہ بنایا، کوئی مسجد بنائی. تو کوئی ایسی چیز وہ اس نے شروع کی اور وہ فوت ہو گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اس کا اجر اسے بھی ملتا رہے گا. بے شک وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن اس نے شروع کیا تھا نا، یہ کام اس نے خود کیا تھا. اسی طرح دوسرا، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو،
اس نے اپنا علم لوگوں کو بتایا، لوگوں میں اپنا علم چھوڑ کے گیا، اور لوگ اس کے علم پر عمل کر رہے ہیں، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس فوت شدہ انسان کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے ہی تو یہ علم، نفع بخش علم چھوڑ کر گیا تھا۔ اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ اصل میں 3 چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں جس کا اجر فوت ہونے کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں در حقیقت اس کی اپنی ہی کوشش ہے، اس کے خود اپنے ہی عمل ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نسائی میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھائے، یعنی خود محنت کر کے کمائی کر کے کھائے، تو سب سے پاکیزہ کھانا وہی ہے، اور اس کی اولاد بھی اسی کی کمائی ہے۔ تو جو کچھ اولاد کرتے ہیں اس کا اجر ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اولاد کو تربیت میں انہوں نے ہی تو تربیت کی اولاد کی، تو اولاد بھی انسان کی کمائی ہی ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے ان سب لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات یا نیک بات بتاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور جو کر رہے ہیں ان کے عمل میں سے اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا، ان کو ان کا پورا اجر ملے گا ان کے عمل کرنے پہ، لیکن ان کو یہ بات آپ نے پہنچائی تھی تو اسی لیے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا۔ تو دیکھیں انسان کو کتنا پھر اس میں کوشش کرنی چاہیے نا، کہ جب مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ ایسے اپنے لیے اسباب، پیچھے راستے چھوڑ جانے چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ملتے رہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، تو کوشش کریں صدقہ جاریہ میں کہیں نہ کہیں اپنا مال لگائیں، یا کچھ علم آپ کے پاس ہے، اگر آپ بول نہیں سکتی تو ماشاءاللہ دیکھیں اس گروپ میں کئی ایسی سسٹرز ہیں جنہوں نے دوسروں کو اس کورس کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، کیونکہ جتنوں کو بھی آپ جوڑیں گے اس کورس کے ساتھ اور وہ قرآن کی تعلیمات سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، تو ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اس کا اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا۔ اور اسی آیت سے علماء کہتے ہیں قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ یہ مردے کا عمل ہے، نہ ہی اس کی محنت ہے اس میں، نہ ہی اس نے اس میں کوئی محنت کی، نہ ہی اس کے خود کا عمل ہے، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اب وہ فوت ہو گیا ہے، نہ وہ خود اس نے قرآن کی تلاوت کی، نہ اس میں محنت کی، تو اس کا اجر اس تک کیسے پہنچے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری سینوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے ایسے پردوں کو اٹھا دے، غفلتوں کے، گمراہیوں کے۔ ہم بچپنے سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے، تو شاید ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں دین میں ہمیں کہاں دیکھنا ہے، دین کے معاملات میں ہمیں اللہ اور رسول کی طرف اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر ہمیں وہ چیزیں یا تو قرآن میں مل جاتی ہیں یا حدیث میں مل جاتی ہیں یا صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو ہم وہ عمل کریں گے، ورنہ پھر یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور بدعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے، نسائی کی حدیث ہے۔ تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں کوئی نیا کام خود سے ایجاد کر لینا، جس کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اپنی خودی سے آگے بڑھ کر نیکی کے کاموں کو نیکی سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو ہمیں بہت ہی سنبھل کے کیئرفلی دین میں عبادت کرنا ہے، وہی کریں گے جو قرآن اور حدیث میں ہو اور جو صحابہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیکی کا اچھا کام کیوں نہ ہو، نہیں کریں گے۔ نیکیوں کی قبولیت کے لیے 2 کنڈیشنز ضروری ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص یعنی صرف اس میں اللہ کی رضا، یعنی یہ نیکی کا کام اگر میں کر رہی ہوں تو صرف اور صرف میری اس میں نیت کیا ہے کہ رب دیکھ لے، رب راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، بس۔
اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی کسی بھی عمل میں تو وہ عمل کو رد کیا جائے گا، ریجیکٹ ہو جائیں گی یہ نیکی۔ ہم آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہیں بھی نہیں ملتا کوئی حدیث میں، کہیں اشارتاً آپ نے کہا ہو یا کہیں آپ نے رہنمائی کی ہو کہ مردے کے لیے قرآن خوانی کرو، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھ لیں، وہ تو ہم سے زیادہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ عبادتوں میں نیکیوں میں ان کا شوق تھا، بھاگ بھاگ کر وہ نیکیاں کیا کرتے تھے۔ کیا صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ نیکی ہے؟ اگر ہوتی تو وہ کرتے نا، کسی صحابہ نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ حیات تھے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کی پھوپھیاں فوت ہوئی، آپ کی ازواج فوت ہوئی، کسی کے لیے بھی آپ نے سب کو جمع کر کے قرآن خوانی نہیں کروائی، اسی طرح صحابہ کرام نے بھی نہیں۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو ہم کس طرح ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ البتہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور صدقہ خیرات کا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے، اس کی ترغیب دی۔ میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے، ان کی بخشش کی دعائیں مانگنا ہے، اور وہ کہیں بھی رہ کے کسی بھی وقت آپ مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح میت کی طرف سے فرض روزے اگر باقی رہ گئے ہو تو اس کے ورثاء روزے رکھیں تو میت کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شرعی نظر مانگ لیتے ہیں، نظریں مانگتے ہیں یا منت ہے لیکن کوئی جائز منت ہو اور وہ پوری نہیں کرے، فوت ہو گئے، تو پیچھے جو ان کے لوگ ہیں اس کو پورا کر دیں۔ میت کی طرف سے قرض بھی ادا کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، میت کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، لیکن نمازیں ان کے لیے پڑھنا، قرآن خوانی ان کے لیے کروانا، یہ حدیث سے ہمیں نہیں ملتا۔ تو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے کافی ہے۔ جس طرح کی تعلیمات انہوں نے ہمیں دی، ہمیں اسی تعلیمات پر تو چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں تک یہ علم نہیں پہنچا ہو، تو کیا اس بنا پر کہ ہمارے گھر میں یہ چلتا آیا ہے، یہ رواج ہے، ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کرنے لگیں گے؟ آج آپ کے پاس قرآن کی آیتیں آ گئی ہیں سامنے، قرآن کی آیتیں انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی، اور جو حدیث میں بتایا گیا، تو جو مرحومین ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعائیں مانگے ان کے لیے۔ اور نیکسٹ آیت میں وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ بلا شبہ اس کی سعی، اس کی کوشش سوف عنقریب یرا دیکھی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی اس کوشش کو دیکھا جائے گا۔ یعنی دنیا میں اس نے اچھا یا برا جو بھی عمل کیا، چھپ کر کیا، علانیہ کیا، قیامت والے دن سب سامنے آ جائے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو دیکھے گا، ہر ایک چیز کو، جیسے کہتے ہیں نا چیکنگ ہوگی۔ شاید اگر آپ نے دیکھا ہو ایئرپورٹ پہ کس طرح بیگیج کی چیکنگ ہوتی ہے، تو اسی طرح قیامت والے دن انسان کی کوشش، انسان کے اعمال کی بھی چیکنگ ہوتی ہے۔ کون سا ردی مال اٹھا کے لے کر آیا ہے، کون سا مقبول ہے، کون سا قبول ہے، کون سا بس ایوریج ہی کیا ہے، کون سا ہائی لیول پہ کیا ہے، ہر نیکی کی چیکنگ ہوگی وہاں پر۔ اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، نیکیوں کی قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ اخلاص اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر یہ دو نہیں ہوں تو وہ چاہے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھتے ہیں، اگر ہم 4 پڑھ لیں، دیکھا جائے تو نیکی کا کام ہے نا، یعنی ایک اور سجدہ بڑھ رہا، 2 سجدے اور بڑھ رہے ہیں، ایک رکوع زیادہ بڑھ رہا ہے، ایک دفعہ اور سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں ذکر بھی زیادہ ہو رہا ہے اور عمل بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو ایک نیکی کا کام ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ مغرب کو 3 ہی کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے، اسی لیے ہم اسے اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو دیگر معاملات میں بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہی چلنا ہے۔ اگر آپ نے کیا، آپ نے کہا کرنے کو تو کریں گے، ورنہ ہم بالکل نہیں کریں گے۔
اس آیت کے بعد تو ہمیں کتنا محتاط ہونا ہوگا. نیکیاں دیکھی جائیں گی، ٹٹولی جائیں گی وہاں پر. یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی سی بات ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، نہیں اللہ پکڑ کرے گا. ایک ایک چھوٹی سی چیز، ذرہ برابر چیز کا بھی سوال ہوگا وہاں پر، اور وہاں پہ اپنے بوجھ کسی پہ ڈال کے بچ بھی نہیں سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. نیکسٹ آیت میں ثم پھر یجزاہ اسے بدلہ دیا جائے گا، الجزاء بدلہ، الجزاء الاوفا پورا پورا. پھر نیکیاں دیکھی جائیں گی اور ان کی کوششیں دیکھی جائیں گی، ان کے اعمال دیکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جو جیسے عمل لے کے جائے گا اسی طرح کا اسے اجر ملے گا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں وہ اخلاص ہو ان میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو، ورنہ پھر ہمارے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا. امیجن کریں کتنی حسرت ہوگی یہاں جن کو نیکیے سمجھ سمجھ کر رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. آج لوگ اتنی عبادتیں بنا لیے ہیں، اتنے ذکر ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں، پتہ نہیں اس نماز میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھنا چاہیے. ذکر بھی اتنے لمبے لمبے ذکر اور وظیفے بنائے ہیں، اور نمازوں کا تو حال ہی نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے. ایسی نمازیں ہم نے بنا لی ہے، بدعات اتنی نئی شروع کر لی ہے نمازوں میں، یہ سب ریجیکٹ ہو جانے والی ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہے ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس آگ سے محفوظ رکھے. سورۃ النجم آیت نمبر 42 سے دیکھیں گے. آیت نمبر 42 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر ہے. اور انا بے شک، الا طرف، رب کا آپ کے رب کے، المنتہا انتہا ہے، پہنچتا ہے. اور یہ کہ بے شک آپ کے رب کے پاس ہی پہنچتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. چاہے تم فرما برداری کرو تب بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے تم نافرمانی کرو تب بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تم چاہو یا نہ چاہو ایٹ لاسٹ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کریں، یا کوئی ہم نیا کام یا کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہماری یعنی گول کیا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں ہمارا گول آخرت، منتہا آخرت اپنا گول بنانا ہے. تو جب تک منتہا کو سامنے رکھ کر ہم کام نہیں کریں گے، صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تک پہنچ رہا ہے، اور ہم خود بھی لوٹ کر اللہ تک چلے جائیں گے ایک دن. تو یہ جزا اور سزا اور بدلہ سب اس کے پاس ہے، ایک دن سب اس کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے. انتہا، دا اینڈ وہیں پر ہے. تو اس چیز کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک چیز ہے آخرت، ایک چیز ہے منتہا، ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو پھر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھ کر اپنے زندگی کے معاملات کو پورے کریں گے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور مزید صفات بیان کی گئی ہے. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہی، اضحکا ہنساتا ہے، وَأَبْکَا اور وہی رلاتا ہے. اور یہ کہ بے شک ہنساتا اور رلاتا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں فلاں نے آج مجھے بہت ہنسا دیا، بہت خوش کر دیا، فلاں نے آج مجھے بہت رلا دیا. ہم سمجھتے ہیں لوگوں کی وجہ سے یا کوئی اور اسباب یا چیزوں کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم بہت خوش ہو گئے، یا اگر آج ہم غمگین ہیں یا آج روئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں لوگوں کا عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. رلانا اور ہنسانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان نہ کسی کو ہنسا سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے. انسان کب ہنستا ہے؟ جب وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی میں کوئی اچھے لمحات جب اس کی زندگی میں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. یا اگر وہ غمگین ہوتا ہے یا روتا بھی ہے تو کچھ ایسے اس کے زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں دکھ کے، تکلیف، مصیبت یا بیماریوں کے، تو پھر وہ رونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے.
اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، ہمارا خود کا اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو خوش کر سکے یا رلا سکے، اور نہ ہی کوئی اور انسان کسی کو خوش کر سکتا ہے نہ رلا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اگر خوشیاں چاہتے ہیں تو وہ بھی وہیں سے آئیں گی، اگر غم ہے، رو رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو تھامے گا، وہیں سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، خوشیوں میں بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ خوشیاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اگر غم ہے، رو رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ اب یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو رلانے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ رلا کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف سچویشنز میں ڈال کر آزماتا ہے، اگر اس پہ صبر کر لیتے ہیں تو پھر بہت بڑا اجر ہے۔ تو خوشیاں اللہ تعالیٰ، خوشیوں میں ہنساتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، رلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اپنی زندگی کے پھر ہر معاملات میں ہمیں کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ وہی تو پھر اسباب بناتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جب اسباب بناتا ہے تو اس اسباب سے پھر انسان خوش ہوتا ہے، یا پھر وہی اسباب کی وجہ سے پھر وہ رونے لگتا ہے۔ تو اللہ ہی رلانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہنسانے والا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہی، اماتا مارتا ہے، وَأَحْيَا، اور وہی زندہ کرتا ہے۔ اور مزید صفات اللہ تعالیٰ کی کیا بتائی؟ اور وہی انسان کو جلاتا ہے، یعنی جان دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور پھر وہی مارتا ہے۔ یہ بھی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی اور موت۔ کتنی دفعہ ہم دیکھتے ہیں لوگ زندگی سے ہار کے خودکشی کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی موت نہیں آتی۔ کئی لوگ کتنے سارے اٹیمپٹ کرتے ہیں سوسائڈ کے، لیکن پھر بھی ان کو موت نہیں آتی۔ اور کئی لوگوں کو ساری ڈاکٹرز کی ٹیم لگ جاتی ہے، ہر طرح کی میڈیسن ہے، سب ہے، اس کو اس کی جان بچانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں بچا سکتے، کیونکہ اس کا مالک، اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جسے چاہے زندگی بخش دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ موت دے دے۔ وَأَنَّهُ، اور بلا شبہ اسی نے، خلقہ پیدا کیا، الزوجین جوڑے، الذکر نر، والانثی اور مادہ، اور اسی نے بلا شبہ بے شک اسی نے نر و مادہ کو پیدا کیا، جوڑوں میں، پیئرس میں پیدا کیا، ایک نر ہے تو ایک مادہ ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ضروری ہے، ان دونوں سے ہی پھر آگے کی نسلیں بنتی ہیں۔ تو کس چیز سے نر اور مادہ بنے ہیں؟ من نطفتن، نطفے سے، اذا جب، تمنا وہ ڈالا جاتا ہے رحم میں، ایک حقیر سا نطفہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو ٹپکایا جاتا ہے، جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اتنی معمولی سی چھوٹی سی چیز کو لے کر کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک جان اس سے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے۔ تو جب وہ اللہ ایک چھوٹے سے نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو وَأَنَّ، اور بلا شبہ، علیہ اسی کے ذمے ہے، النشأۃ پیدائش، الاخری دوسری بار بھی۔ تو جو رب پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، نطفے سے، حقیر چیز سے پیدا کر سکتا ہے، تو اور یہ کہ بے شک قیامت کو اسی پھر دوبارہ بھی اٹھانے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، دوبارہ پھر اس کو اٹھا سکتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو مردوں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ اور انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، اغنا غنی بے نیاز کرتا ہے، اخنا اور سرمایہ دار بناتا ہے۔ تو یہ کہ بے شک وہی دولت مند، انسان کو غنی بناتا ہے، دولت مند، اور پھر وہی سرمایہ دیتا ہے۔ یہاں پر اخنا کے دو معنی آئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں۔ اغنا کے معنی یہ کہ اللہ اسے دولت مند، غنی بناتا ہے، اخنا یعنی مفلس کر دیتا ہے، یعنی جسے چاہے فقیر بنا دے، جسے چاہے دولت مند بنا دے۔ اور دوسری تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے غنی مالدار بنا دے، اور جسے چاہے سرمایہ دیتا ہے، یعنی کسی کو اتنی تونگری دیتا ہے کہ وہ پھر کسی کے محتاج نہیں ہوتے،
اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے، ضرورتیں ہیں سب پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اتنا سرمایہ اتنا دیتا ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے بعد بھی ضرورت سے زیادہ بچ جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو اتنا مال دیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ مال کہاں خرچ کرے اور کیسے خرچ کرے، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس مال رہتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ مالدار کرے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ خرچ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس بچ جاتا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ مفلس کر دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ہم دیکھیں کیا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال کما رہا ہے وہ شاید اس کی ڈگریوں کی وجہ سے ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ڈگری کی وجہ سے آج ہم نے یہاں انویسٹ کیا، یہاں بزنس میں لگایا، اس کی ذہانت کی وجہ سے وہ اتنا کما رہا ہے۔ تو کئی ایسے لوگ ہیں آپ دیکھیں جو ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، وہ نہیں کماتے، کوئی ان کے پاس انکم کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ بڑے بڑے بزنس کھول کر بیٹھے ہیں، ذہین ہے، اسمارٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، محنتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ اور کئی لوگوں کی طرف دیکھیں انگوٹھا چھاپ ہے، ان پڑھ ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے کہ ان کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، اتنا مال وہ کما رہے ہیں۔ تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے جوڑ جوڑ کر اتنا مال جمع کر لیا، میں نے محنت کر کے اتنا مال کمایا، تو یہ سب ہماری وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جسے چاہے اللہ مالدار کر دے، غنی بنا دے، جسے چاہے اتنا سرمایہ دے کہ خرچ کرتے کرتے اس کو ختم ہی نہ الٹا وہ اور جمع کر کر کے رکھتا ہے، خرچ کرنے کے بعد اتنا اس کے پاس بچ جاتا ہے، یا کسی کو مفلس کر دیتا ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہیں۔ پھر نیکسٹ آیت میں وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا وہی، رب الشعراء، اور یہ کہ بے شک وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ اس وقت پہ کچھ قبیلوں کے لوگ، عرب میں کچھ قبیلے کے لوگ اس ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا یہ ستارہ بھی ہماری قسمت بنا سکتا ہے، ہماری قسمت بگاڑ سکتا ہے، یہ ستارے کا بھی ہماری زندگی میں اثر پڑتا ہے۔ تو یہ شعراء کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پہ تم شعراء کو سمجھتے ہو کہ اس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہیں، یہ قسمتیں بناتا ہے، بلکہ شعراء کا بھی رب، اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور شعراء وہ ستارہ ہے جو سورج سے کئی گنا بڑا ہے اور بہت زیادہ چمکدار ہے۔ تو اس وقت عرب میں اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کو بڑا اثر انداز سمجھتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم جس کو سمجھتے ہو کہ اس کے یہ قسمتیں بناتا ہے، یہ قسمتیں بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، تو میں ہی اس کا رب ہوں، اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو الحمدللہ آج کی آیتوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر دیکھا کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی غنی کرتا ہے، وہی مفلس کرتا ہے۔ تو ہمیں پھر اپنی زندگی کے ہر معاملات میں کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں میری موت ہے، جس کے ہاتھ میں میری خوشیاں اور میری غم ہے، اگر اس رب کو ناراض کر دیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اسی لیے ہمیں کبھی اپنی زندگی میں ایک تو پہلی بات مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے، اور دوسری چیز اپنے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دیکھیں۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی قدرتیں نہیں ہیں، سب کچھ کرنے والا، ہنسانے رلانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا صرف اور صرف وہی ہے۔ تو اس سے رشتہ جوڑے، اس سے جڑ جائیں، اس کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اس کے لیے اپنی زندگی کو، پوری زندگی اسی کی رضا میں لگا دیں۔ الحمدللہ آج یہ سورہ مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔
و اور انا بے شک ہو اسی نے اہلکا ہلاک کیا آدن الاولا عاد اولا کو، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور سورۃ الفجر میں بھی آیت نمبر 6 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، یعنی ستونوں والے، اتنے دراز قد کے تھے، شہروں میں ان جیسا پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسی مضبوط قوم، ایسی جسمانی قوت کے ساتھ ایسی مضبوط قوم، ایسی قوم اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ نہیں پیدا کی، لیکن انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ دیکھیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے مومنوں کے لیے ایک سبق ہے کہ مومن دیکھے سنے پچھلی قوموں پہ کیا گزرا، وہ کیا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی پکڑ کی، تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ تو اتنی مضبوط قوم، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا، آیت نمبر 6 اور 7 میں، تیز ہوا چلتی رہی ان پر، بہت زیادہ تیز، اور اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے، اور 7 راتیں اور 8 دن تک کنٹینیوس مسلسل ہوا چلتی رہی، جس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر فرمایا، و سمودا، اور سمود کو، فا پھر، ماں نہیں، اب خواہ اس نے باقی چھوڑا، اور سمود کو بھی بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، یعنی انہیں بھی برباد کر دیا اور ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ بھی اتنی زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ایسی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بہت مضبوط لوگ تھے، لیکن جب یہ انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی برباد کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ عورت، نہ آدمی، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو پھر میری عبادت کون کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم سرکشی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو اگر اللہ ہم سب کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اتنی بڑی بڑی 2 قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کوئی باقی نہیں رہا، اور کوئی کمزور سی قوم نہیں تھی، ایسی قوم اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی قوم پھر آئی نہیں کبھی، یعنی اتنی مضبوط قوم۔ آپ تصور کر کے دیکھیں اس زمانے میں سمود کے لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ ابھی آج ہی پہاڑوں کو کاٹنا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ان کو دیکھیں کیا صلاحیتیں دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو ایسی آفت آئی، اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ پھر کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ وقوما، اور قوم نوح علیہ السلام کی، من قبل، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کیا، ان سب کو ہلاک کیا۔ انہم، بے شک وہ، کانو، ہم، وہی تھے، ازلما، بہت زیادہ ظالم، و اتغا، اور بہت بڑے سرکش، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان سے بھی زیادہ، سب سے بڑے ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ سرکش تھے۔ انہوں بعد میں زیادہ سرکشی، نوح علیہ السلام کی قوم، اگر آپ اس کے قصے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ نوح پڑھیں، کس طرح نوح علیہ السلام نے کوشش کی، دعویٰ کا کام کیا، تبلیغ کی، لیکن نوح علیہ السلام کی انہوں نے نہیں سنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو سب سے زیادہ ظلم کرنے والے، بڑے ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ بڑے سرکش تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ والمؤتفکۃ، اور الٹ جانے والی بستی، احوا، اس نے زمین پر دے مارا، اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو الٹا، یعنی دے پٹکا، اوپر اٹھائی گئی بستیوں کو، سب چیزوں کے ساتھ، اس میں انسان بھی ہے، ان کے جانور بھی ہیں، ان کے سامان بھی ہے، اس بستی کو الٹا کر کے اوپر اٹھایا گیا اور اوپر سے پھر نیچے پٹکا گیا، تو یہ عذاب تھا ان کے لیے۔ فغشاها ما غشا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، یعنی ان پر پتھروں کی بارش ہوئی،
اور وہ پتھر ان سب کو ڈھانپ لیے اور ان پر کنکر پتھر کی بارش کی گئی۔ اور یہ قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم لوط پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا، اس طرح انہیں ہلاک کر دیا۔ تو ہم سب کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی پھر بچ نہیں سکتا، وہ چاہے کتنی ہی سپر پاور کنٹری کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے پاس وہ کتنی ہی مضبوط قوم کیوں نہ ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ٹک نہیں سکتے۔ نیکسٹ آیت میں فا پھر بی ای کون سی آلائی نعمتیں ربی کا اپنے رب کی تتمارا تو شک کرے گا۔ تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑا کرے گا؟ اے انسان تجھے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کے بارے میں شک ہے؟ اور ابن جریر کہتے ہیں اس کے مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں اپنے رب کی کن نعمتوں کے بارے میں شک کریں گے؟ لیکن اس آیت کا جو پہلا مفہوم ہے وہ زیادہ درست ہے۔ اس آیت کا مخاطب، اس آیت سے مراد تمام انسان ہیں، ہر انسان کے لیے کہ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر شک کرے گا یا ان پر جھگڑا کرے گا۔ آیت نمبر 56 ہذا یہ نذیر ہے، یعنی ڈرانے والے ہیں، من نذور الاولی پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی ایک ڈرانے والے ہیں کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ڈرانے والوں میں سے تھے، یعنی یہ بھی انہی کی طرح ہے جو پہلے رسول آئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ کوئی نئے پیغمبر یا کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں تھی جو مشرکین مکہ اتنے یعنی حیران تھے اس بات پہ، تو آپ سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے آئے۔ اور پھر اس کے بعد اب قیامت کا ذکر آیا ہے، آزفتی قریب آ گئی، الآزفہ قریب آنے والی۔ یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ یعنی قریب آنے والی، قریب آ گئی یعنی قیامت کا ذکر ہے، وہ بالکل قریب ہے۔ اور اس کے بارے میں مزید فرمایا لیسا نہیں ہے، لا لیے ہا اس کے، من سے، دون اللہ سوائے اللہ کے، کاشفہ کوئی ظاہر کرنے والا، کوئی دور کرنے والا، یعنی قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس دن کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکے گا، یعنی جب یہ آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو علم ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نشانیاں ضرور بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی بات میں سچ کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم کتنے غافل بیٹھے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کہاں قیامت آنی، وہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے یعنی قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی ہے۔ جیسے ہی ایک مومن فوت ہوتا ہے، اس کی موت کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو جتنا وقت ابھی تک گزرا ہے، جتنا بھی زمانہ ابھی تک گزرا ہے، اس کے مقابلے میں دیکھیں تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قیامت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ نیکسٹ آیت میں افمن ھذا الحدیثی، کیا پھر ھذا یہ حدیثی اس بات پر، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، اس بات پر یعنی اس قرآن پہ تمہیں تعجب ہے، اس قرآن پہ تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور تم روتے نہیں، وانتم اور تم سامدون تم کھیل کود میں مست ہو، تم گانے بجانے میں مست ہو۔ تو یہاں پہ ان سے یہ فرمایا گیا تمہیں قرآن پر تعجب ہے، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو تمہیں ہنسی آتی ہے، تم ہنستے ہو، تم سیریس نہیں ہوتے، تم سنجیدہ نہیں لیتے، تمہیں رونا نہیں آتا قرآن کی باتیں سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر، قیامت کا ذکر سن کر تمہیں رونا نہیں آتا، اور تم غافل ہو، غفلت میں پڑے ہوئے، سامدون غفلت میں پڑے ہو۔ امام سفیان ثوری نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، سامدون کے معنی ہیں گانے بجانے کے، یعنی تم اتنے غافل ہو، غفلت میں ہو، اصل مقصد کو بھول گئے ہو، نہ تمہیں رونا آتا ہے
اور تم گانے بجانے میں، انٹرٹین میں، کھیل کود میں لگے ہو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم سے ہی مخاطب ہے یہ آیت۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ کی ہمارے بھی تو یہی حال ہے، نہ قرآن پڑھ کر ہمیں رونا آتا ہے، جیسے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم روتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ تم روتے نہیں، تمہیں رونا نہیں آتا اور تم غفلت میں پڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی عافیت کے ساتھ اصلاح کر دے، ہم قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامدون کے معنی یہ بتائے ہیں کہ یعنی وہ اعراض کرنے والوں میں سے ہیں، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، غفلت میں ہیں، بے پرواہ ہے، اعراض کرتے ہیں اس سے۔ اور ہماری زندگیوں کی طرف بھی دیکھ لیں آپ، تھوڑا سا بھی ہمیں وقت ملتا ہے، گھر کے کام ہم اپنے کر لیتے ہیں، یا پڑھائی لکھائی ہے یا صاف صفائی ہے، جو بھی، فوراً اس کو مکمل کرنے کے بعد ہمارا ذہن کس طرف ہوتا ہے؟ کھیل تماشے، گانے بجانے، انٹرٹینمنٹ، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب آنے والی قریب آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ نیکسٹ آیت میں دیکھیں، فَاسْجُدُوا، اب تم سجدہ کرو، للہ، لیے، اللہ کو، اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو اسی کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو، یعنی اسی کی عبادت کرو۔ کس طرح عبادت کرنا ہے اس کی؟ توحید کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ۔ سجدہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، ساری زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بندگی کرتے ہوئے گزارو، توحید پر قائم رہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رب جانو، عاجز ہو جاؤ، گر جاؤ کہ اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب چیز کا مالک وہی ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے سیکھا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی غنی کرتا ہے، وہی مفلس کرتا ہے۔ تو اے انسان، جھک جا، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہو جا، اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی اس آیت پر سجدہ کیا، تو آپ کے ساتھ مسلمان بھی تھے ساتھ میں، اور مشرک اور جن اور انسانوں نے سجدہ کیا۔ تو الحمدللہ اس سورہ سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ، خاص طور پہ یہ کہ انسان عاجز ہو جائے، وہ کتنا کمزور ہے، وہ کتنا بے بس ہے، وہ کتنا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کا اختیار نہیں، بس اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے گرا دے اور اسی کے لیے ساری عبادتیں کرے، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے مومنوں کو تھام لیتا ہے۔ اور پچھلی قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈراوا ہمیں بھی بتایا ہے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اس سے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے آگے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اور اللہ کے سامنے وہ کھڑا رہ سکے گا تو اس کی تو پھر کہیں بچت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنا پیارا محبوب بندہ بنا دے، ہماری ساری عبادتیں، ہمارا جینا مرنا، ہر چیز ہمارا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سورہ ہم شروع کریں گے عید کے بعد۔ تو میری پیاری بہنوں، ضرور اس قرآن کو لوگوں تک آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں، بالکل فی سبیل اللہ ہے، اس میں کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ۔ تو آپ کوشش کریں، جتنے بھی لوگوں کو آپ جانتی ہیں ان کو کم سے کم اس کورس کے بارے میں بتائیے، اور بہت آسان طریقے سے گھر بیٹھے ہوئے وہ یہ قرآن کی تعلیمات لے سکتے ہیں، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملتے رہے گا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم مر جائیں گے تو اتنی زیادہ ہم محتاج ہو جائیں گے کہ لوگوں کی دعاؤں کا ہم انتظار کرتے رہیں گے اپنی خبر میں کہ کوئی کاش ہمارے لیے دعا کر دے۔ اور یہ جو ہم علم لوگوں تک پہنچائیں گے، اگر آپ کسی کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں تو آپ دیکھیں وہ آپ کے لیے کتنا بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا۔
اور یہ قرآن کا حق ہے، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اسے لوگوں تک ہم نے پہنچانا ہے۔ تو آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کے جان پہچان میں یا آپ کی فیملی میں سے کسی کو بھی آپ اس قرآن کے ساتھ، آپ اس کورس کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دے اور آپ اس سے اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔